میں پریگننٹ ہوں۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جب اس کی بات سن کر سب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور سب نے اس کی طرف دیکھا، جبکہ اس کے برابر میں بیٹھے اسفنیار کے پانی پیتے ہوئے منہ سے پانی کا فوارہ نکل گیا۔ سب اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کل ہی تو سادگی سے ان کی رخصتی ہوئی تھی۔ واٹ نان سینس! ہوش پہ تو ہو! وہ دانت پیستے ہوئے اس کے کان میں غرایا۔ جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں، رات کو آپ نے گلے لگا کر کہا تھا نا کہ صبح تک پریگننٹ ہو جاؤ گی۔ آپ کی بات سچ ہوئی، مجھے صبح وامٹنگ ہوئی تھی، بھول گئے آپ؟ اس نے اس قدر معصومیت سے کہا تھا کہ وہاں موجود سب لوگوں نے اپنی مسکراہٹ دبائی، مگر اسفن غصے سے وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ کمرے میں ٹہلتا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی اور اگلے ہی لمحے وہ اسے بازوؤں سے دبوچ تھا۔ مما، وہ بہت چھوٹی ہے، میں اس سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ اسفنیار نے اپنے سامنے بیٹھی اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سریہ بیگم نے لاچارگی سے اپنے اس جوان جہاں بیٹے کو دیکھا تھا، جس سے شادی کی تو بہت جلدی تھی، مگر حورین کا نام سنتے ہی وہ بگڑ کر بولا تھا، اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، میں جانتی ہوں اسے۔ ہاں، البتہ اس کا دماغ تھوڑا بچوں والا ہے، تھوڑی بہت شرارتیں کرتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ شادی کرنے کے لائق نہیں۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور میں نے ہمیشہ سے تمہارے اور اس کے بارے میں سوچا ہوا ہے۔ اب جب تمہیں شادی کرنی ہے تو کیوں نہ میں اسی کو اپنی بہو بنا لوں؟ سریہ بیگم نے حتمی انداز میں کہا تو وہ ناگواری سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ مما، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ لڑکی مجھ سے پورے 8 سال چھوٹی ہے اور آپ نے دیکھا نہیں کتنی بچوں والی حرکتیں کرتی ہے۔ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے 8 سال کی بچی کھیل کود رہی ہو۔ مجھے شادی کرنی ہے، مگر اپنی عمر کی کسی میچور لڑکی کے ساتھ، اس طرح کی بچوں والی حرکتیں کرنے والی لڑکی کے ساتھ نہیں کرنی۔ ماما، وہ پھر سے سریہ بیگم کو سمجھانے کی کوششیں کر رہا تھا، مگر سریہ بیگم نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے روک دیا۔ بس، میں نے جو سوچ لیا وہ سوچ لیا۔ دوسری بات یہ اب کیا مجھے اس معصوم بچی کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ اس کے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد نہ جانے اس کے ساتھ اس گھر میں کیا سلوک ہوتا ہوگا۔ وہ بیچاری بچی تو مجھے بالکل اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے، اس لیے بس میں اسے جلد سے جلد اپنے پاس لانا چاہتی ہوں۔ کل بھی میں نے اس کے چاچو سے بات کی تھی، مگر وہ لوگ کہتے کہ ہماری بچی پر تم لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن اگر میں اسے اپنی بہو بنا کر یہاں لے آئی تو میں جانتی ہوں کہ کوئی بھی مجھے روکنے والا نہیں ہوگا۔ اگر تم آدھی بات اپنی منوا رہے ہو تو پھر آدھی میری بھی مان لو۔ سریہ بیگم کے اس طرح کہنے پر وہ خاموش ہو کر رہ گیا تھا۔ دوسری طرف سے سریہ بیگم کو کال پر کوئی ملنا چاہتا تھا۔ ملازمہ ریسیور ایک جگہ پر رکھ کر انہیں بلانے آئی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، میرے خیال سے اپنا نام احمد بتا رہے ہیں۔ یہ نام سن کر سریہ بیگم ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ یا خدا خیر! یہ بات سنتی اسفن یار کے بھی کان کھڑے ہو گئے تھے، لیکن وہ ابھی بھی اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس لڑکی کے بارے میں سریہ بیگم نے اس سے بات کی تھی۔ وہ لڑکی عمر میں بہت چھوٹی تھی، عمر کے ساتھ ساتھ وہ دماغی طور پر بھی بہت چھوٹی تھی۔ بچوں کے ساتھ کھیلتی، گانے گاتی، بچوں کی طرح کپڑے پہنتی، سارے گھر میں ادھم مچاتی۔ وہ لڑکی اسے بالکل بھی اپنے ٹائپ کی نہیں لگ رہی تھی، مگر ماں کی وجہ سے وہ خاموش تھا۔ لیکن اس بات سے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا کہ ہیرن بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ چاہے جانے کے قابل تھی۔ لیکن اس وقت اس کے دماغ حرین کی طرف سے ہٹ کر اپنی ماں کی بات کی طرف گیا تھا۔ یہ احمد کون تھا اور امی اس سے بات کرنے کے لیے اتنی جلدی کیوں اٹھی ہے؟ یہ سوچتے ہوئے وہ ریسیور کی طرف گیا تھا جہاں پر سریہ بیگم اس وقت کسی سے بات کر رہی تھی۔ نہیں بھائی صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، میں نے آپ سے یہ بات چلائی تھی، تو آپ کسی اور کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی شادی نہیں، بالکل بھی نہیں، میں آپ کو اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ ہم ابھی آپ لوگوں کے گھر آ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جلدی سے ریسیور سائڈ پر رکھا تھا اور فوراً ہی آوازیں دینے لگی، بابا جان، ایمن، رؤ صاحب، جلدی سے آئیں، مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے۔ وہ چلا چلا کر سارے گھر والوں کو بلا رہی تھی، جبکہ وہ شش و پنج میں مبتلا اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ بھلا ایسی بھی کیا بات ہو گئی تھی کہ وہ ایک دم سے پریشان نظر آنے لگی تھی؟ تبھی داد جان، ایمن اور رؤ صاحب سب لوگ پہنچ کر نیچے آ گئے تھے۔ ارے کیا آفت آن پڑی تھی تم پر کہ اتنی جلدی جلدی سب کو اتنی بڑی بڑی آوازیں دے کر بلا رہی ہو؟ رؤ صاحب نے مزاحیہ انداز میں کہا تو سریہ بیگم نے ناگواری سے کہا، آپ سب لوگوں کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، ہمیں چچا لوگوں کے گھر حرین کا رشتہ لے کر جانا ہے، ورنہ وہ حرین کا رشتہ کہیں اور کر دیں گے، اور میں جانتی ہوں کہ وہ لوگ اس کا بالکل بھی بھلا نہیں چاہتے۔ آپ سب لوگوں کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔
اسفندیار کے آنے سے پہلے وہ ساری گھر والے اس بارے میں بات کر چکی تھی اور سب نے اس بارے میں اتفاق کیا تھا۔ ان سب کو ویسے بھی حیرت بہت اچھی لگی تھی۔ حورین ان کی یعنی رؤوف صاحب کی چھوٹی بہن کی بیٹی تھی۔ ساری زندگی اپنی بہن کے ساتھ لا تعلقی رہی تھی، نہ صرف رؤوف صاحب کی بلکہ شہباز خان کی بھی، کیونکہ شہباز خان رؤوف صاحب کے والد تھے، اسفندیار کے دادا، جو ابھی بھی حیات تھے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی تھی کہ اس خاندان میں لڑکی کی شادی مکمل طور پر ارینج کی جاتی تھی اور یہاں پسند کی شادی کا بالکل بھی کوئی نام و نشان نہیں تک تھا۔ جہاں ماں باپ کہہ دیتے بیٹیاں سر جھکا کر وہیں شادی کر لیتی، مگر شفق نے ایسا نہیں کیا۔ شہباز صاحب نے اس کے لیے بہت خواب دیکھ رکھے تھے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کی بیٹی پڑھے لکھے اور اپنا نام روشن کرے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ جب وہ میٹرک پاس کرنے کے بعد FSC کے لیے کالج گئی تو وہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ وہیں پر اس کی دوستی ایک لڑکے سے ہوئی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نہ جانے یہ کب دوستی محبت میں بدلی، ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ FSC مکمل کرنے کے بعد شفق کے لیے رشتے آنے لگے تھے۔ شفق بے انتہا خوبصورت تھی، اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے محلے میں گونج رہے تھے۔ اس محلے کی ہر عورت چاہتی تھی کہ شفق ان کی بہو بنے، مگر شفق اپنا دل پہلے ہی کسی اور کو دے چکی تھی۔ جب اس کا رشتہ اس کے اپنے ہی خاندان میں اس کے چچا کے بیٹے کے ساتھ ہوا تو اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک بار حاکم سے مل لیا جائے۔ حاکم وہی لڑکا تھا جس سے شفق کو محبت ہو گئی تھی، مگر شہباز خان ایک بار بھی اپنی بیٹی کی بات نہ مانی تھی۔ البتہ اس پر زور زبردستی کر کے اس کا نکاح جلد از جلد رکھوا دیا گیا، مگر عین وقت پر وہ حاکم کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ مگر آخر میں اپنے کمرے میں اپنے بابا کے لیے ایک پیغام بھی لکھ گئی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ حاکم کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہے۔ آپ لوگ مجھے معاف کر دینا۔ اگر زندگی نے کبھی مجھے موقع دیا تو میں آپ لوگوں سے آ کر معافی مانگ لوں گی۔ مگر شہباز خان کو اس قدر شدید غصہ آیا کہ انہوں نے اسی وقت وہ کاغذ پھاڑ کر پھینک دیا۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو آگ لگا دے۔ انہوں نے اسے ڈھونڈنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیا تھا، مگر حاکم اور شفق کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ گھر میں آئے ہوئے سبھی مہمان ساری رات مایوسی میں واپس لوٹ گئے تھے۔ شہباز خان کی اس قدر بدنامی ہوئی تھی کہ وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہے تھے، جبکہ رؤوف صاحب تو اس قدر جذبات میں آ گئے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر شفق انہیں کہیں دکھ گئی تو وہ اسے جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ مگر نہ جانے شفق بھاگنے کے بعد کہاں جا چھپی تھی، کسی کو کچھ بھی پتہ نہ چلا تھا۔ اتنا بڑا اثر و رسوخ رکھنے والا انسان بھی اپنی بیٹی کو نہیں ڈھونڈ پایا تھا۔ شہباز خان کے پاس ایسے ذریعے اور وسائل تھے کہ وہ پاتال سے بھی ڈھونڈ کر نکال لا کر سکتے تھے، مگر ان کی بیٹی دنیا میں ہی کسی ایسی جگہ پر چھپ گئی تھی جہاں سے ملنا ہی ناممکن تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن گزرنے لگے، دن مہینوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدلنے لگے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 8 سال گزر گئے۔ ان 8 سالوں میں شہباز خان کے دل پر لگا ہوا زخم ذرا مدھم ہوا تھا، مگر ابھی پوری طرح سے بھرا نہیں تھا۔ اکثر شفق کی انہیں یاد آتی تھی، مگر شفق تھی کہ اس نے کبھی واپس مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ رؤوف صاحب اور شہباز خان کی یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ جب بھی واپس لوٹ کر آئی تو یا اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا جائے گا یا پھر اسے دروازے سے ہی واپس لوٹا دیا جائے گا۔ شفق کا ایک قدم اٹھانا تھا کہ شہباز خان کی برسوں سے بنائی گئی عزت خاک میں مل گئی تھی۔ وہ اب کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے، نہ ہی رؤوف صاحب کہیں منہ دکھانے کے قابل تھے۔ وہ کسی تقریب میں بھی نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ اگر کبھی آتے جاتے کہیں کھڑے ہوتے تو کوئی نہ کوئی ان سے اس بارے میں ضرور پوچھ لیتا تھا۔ راستوں، بازاروں، گلیوں اور محلے سے گزرتے ہوئے اکثر انہیں یہی لگتا تھا کہ لوگ انہیں ایسی نگاہوں سے دیکھتے رہے ہیں جیسے ان کی بیٹی ان کا سر جھکا کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ شہباز خان کو زندگی تو جیسے ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ کئی بار انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر رؤوف صاحب نے انہیں سنبھالنے کی پوری کوشش کی تھی۔ رؤوف صاحب اور سریہ بیگم نے جی جان لگا کر شہباز خان کو پھر سے زندگی کی طرف لایا تھا۔ رؤوف صاحب اور سریہ بیگم اگر نہ ہوتے تو شاید شہباز خان اپنے آپ کو ختم ہی کر لیتے۔ کافی عرصہ ان کا ڈپریشن میں گزرا تھا اور اب جا کر وہ کہیں جا کر ٹھیک ہوئے تھے۔ 10 سال گزر چکے تھے اور آج وہ اپنے گھر میں بیٹھے ایک دوسرے سے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ اللہ کر کے ان کے دلوں سے اپنی بیٹی کی نفرت ختم ہوئی تھی، یا پھر شاید دھندلا گئی تھی۔ وہ اس بات کو بھولنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر دروازے پر ہونے والی دستک نے ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ رؤوف صاحب نے جب اپنے سامنے کھڑی اپنی بہن کو دیکھا تو غصے سے چور ہو گئے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ شفق،
تم ہمارے لیے مر گئی ہو. تم اسی دن مر گئی تھی جس دن تم ہمیں چھوڑ کر گئی تھی. تم جانتی ہو تمہارے جانے کے بعد ہم پر کیا گزری، ہماری کتنی بدنامی ہوئی. تمہیں تو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے. لیکن ہم لوگوں نے وہ وقت بڑی مشکل سے کاٹا ہے، تو تم اپنی زندگی میں بہت خوش ہوگی نا. لیکن بابا جان بہت مشکل سے اپنی زندگی کی طرف واپس آئے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ کر پھر سے ڈپریشن میں چلے جائے. میں تمہیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا. وہ غصے سے دروازے پر ہی کھڑے شفق سے بات کر رہے تھے. تبھی ان کی نظر پیچھے سے آتی ہوئی چھوٹی سی گول مٹول سی حورین پر پڑی. وہ مسکراتی پھر اس کے پاس آئی. ماما یہی ہمارے ماموں ہیں نا؟ وہ اس کی انگلی پکڑتے ہوئے اپنی ماں کو مخاطب کر رہی تھی. شفق کی آنکھیں آنسوؤں سے تر رہی تھیں. وہ کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی. اس کی واقعی اتنی بڑی غلطی تھی کہ اس کی معافی ملنا بہت مشکل تھا. شفق نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ بے اختیار رؤوف صاحب کی ٹانگوں سے لپٹ گئی. رؤوف صاحب کو اس چھوٹی سی لڑکی پر بہت پیار آیا. انہوں نے بہن کو اس بچی کو سینے سے لگایا اور پھر اپنی جیب سے 500 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے واپس شفق کی طرف مخاطب ہوئے. دیکھو شفق، عزت سے یہاں سے چلی جاؤ. میں نہیں چاہتا کہ ایک بار پھر سے ہمارے گھر میں تماشا بنے. خدا کی قسم اگر اب تمہاری بیٹی تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو میں تمہیں یہیں زندہ گاڑ دیتا، تمہارا گلا دبا کر خاموشی سے تمہیں کہیں دفنا دیتا اور کسی کو پتہ تک نہ چلتا. مگر اب یہ ننھی سی جان تمہارے ساتھ ہے، اس کے لیے میں تمہاری جان بخش رہا ہوں. چلی جاؤ یہاں سے، دوبارہ اپنی شکل تک نہ دکھانا مجھے. یہ کہتے ہوئے رؤوف صاحب نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا. وہ روتی رہی، معافیا مانگتی رہی، مگر رؤوف صاحب نے اس کی ایک نہ سنی. وہ دروازہ بند کر کے واپس مڑے تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے شہباز صاحب کھڑے تھے. ان کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے، مگر ان کے چہرے سے غصہ واضح تھا. ان کے دونوں ہاتھ بھنجے ہوئے تھے. غصے کی وجہ سے ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شفق کو مار ڈالے. اس بے غیرت کو یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے اسے مار کیوں نہیں ڈالا؟ اگر وہ مر جاتی تو ہی مجھے سکون آتا. وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولے تھے، جبکہ رؤوف صاحب نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں واپس ڈرائنگ روم میں بٹھایا. ابا جان، آپ کی صحت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ کو اس بارے میں پتہ چلے. میں اسے دروازے سے ہی واپس موڑ دینا چاہتا تھا، مگر آپ کو پھر بھی اس بارے میں پتہ چل گیا. میں نے اسے واپس بھیج دیا. امید ہے کہ وہ واپس نہیں آئے گی. رہی بات اس کو مار ڈالنے کی، تو اس کی 8 سالہ چھوٹی سی بیٹی رول جاتی. میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی سے اس کی ماں چھن جائے. ہماری ماں تو بچپن سے ہی ہمارے ساتھ نہیں تھی. میں کسی اور بچے کو اس کی ماں سے جدا نہیں کر سکتا تھا بابا جان. اور وہ تو پھر میری بھانجی ہے. بہن کا گلا گھونٹ کر مار دینا تو آسان ہے، مگر اپنی بھانجی کو بن ماں کے پلتا دیکھنا میرے لیے بہت مشکل ہے. اپنی بھانجی تو کیا، کسی بھی بچے کو میں ابھی ماں کے بغیر پلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. وہ ہمارے لیے مر چکی ہے اور ہم نے اس پر فاتحہ بھی پڑھ لی. اسے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. رؤوف صاحب شہباز صاحب کو یہ سمجھاتے ہوئے واپس کمرے کی طرف لائے تھے. ان کی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی تھی. انہیں دوائیاں کھلانے اور سلانے کے بعد رؤوف صاحب خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے آئے تھے. سریہ بیگم اس بات سے بالکل ناواقف تھی. جب انہیں اس بارے میں پتہ چلا تو وہ حیران رہ گئی تھی. اب دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے. کئی بار شفق اپنے گھر آنے کی کوششیں کر چکی تھی. اس روز کے بعد سے اب اکثر شہباز صاحب بیمار رہنے لگے تھے اور اس وقت ان کی طبیعت اتنی زیادہ بگڑ گئی تھی کہ رؤوف صاحب کو انہیں ہسپتال لے جانا پڑا. اتفاق سے اسی ہسپتال میں شفق بھی اسی وجہ سے آئی ہوئی تھی. ان دونوں کو وہاں دیکھ کر وہ پھر سے ان کی طرف بڑھی تھی. رو رو کر ان کے پیروں میں گر گئی تھی. خدا کے لیے بابا جان، بھائی جان، مجھے معاف کر دیں. میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، لیکن میں کیا کرتی. میں بھی حاکم سے محبت کرتی تھی، لیکن آپ لوگوں نے میری اتنی سی بھی نہ سنی. اگر آپ لوگ سن لیتے تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. لیکن اب میں اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوں. آپ لوگ مجھے معاف کر دیں. خدا کے لیے مجھے آپ لوگوں کی معافی کی بہت ضرورت ہے. وہ رو رو کر ان کے پاؤں پڑی تھی، مگر ان دونوں نے اسے منہ پھیر لیا. البتہ سریہ بیگم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے پیچھے بھاگی. شفق، میں جانتی ہوں جو بھی تم نے کیا وہ بہت غلط تھا، لیکن اب جو بابا جان اور تمہارے بھیا کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے، لیکن وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھو، سب کچھ سنبھلنے میں تھوڑا وقت لگے گا. بابا جان ابھی بیماری سے اٹھے تھے، اب پھر سے بیمار پڑ گئے. میں آہستہ آہستہ ان لوگوں کو اس بات پر ضرور آمادہ کرنے کی کوشش کروں گی کہ وہ تم سے صلح کر لیں. تمہاری اس چھوٹی سی بچی کے صدقے کیا پتہ ان کا دل پگھل جائے. تو مجھے اپنا ایڈریس دے سکتی ہو؟ تو مجھے اپنا ایڈریس دے دو، میں تم سے
वक्तन फवक्तन मिलने आती रहूंगी। सरिया बेगम की ये बात सुनते हुए शफक उनके गले लगकर फूट फूट कर रोई थी और फिर इन्हें अपना एड्रेस देकर चली गई थी। और तब से लेकर सरिया बेगम उसके घर आती जाती रही थी। हुरैन इन्हें ज़ाती तौर पर बेहद पसंद थी। सरिया बेगम ना सिर्फ शफक की भाभी थी बल्कि रिश्ते में उनकी कज़न भी लगती थी और शफक से उनकी अच्छी खासी दोस्ती भी थी। अब वो इस दोस्ती को रिश्तेदारी में भी बदलना चाहती थी। भले ही बच्चे अभी छोटे थे मगर उन्होंने हुरैन के साथ ही अपने बेटे असफन यार का मुस्तकबिल देखा था। सरिया बेगम ने कई बार रऊफ साहब और बाबा जान को बनाने की कोशिश की थी मगर वो नहीं मान रहे थे। इस रोज सरिया बेगम के मोबाइल पर एक दिन अननोन नंबर से कॉल आई थी जिसने उनके पैरों तले से जमीन निकाल दी थी, क्योंकि कॉल पर बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि अहमद था। उसका कहना था कि वो दोनों अपनी बेटी समेत कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनका बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया था और वो अस्पताल में है। शफाक आप लोगों को पुकार रही है। वो अपने बाबा और भाई से माफ़ी चाहती है। आप लोग जल्दी से अस्पताल पहुंच जाए। ये बात सुनते ही सरिया बेगम के पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने ये बात रऊफ साहब और शहबाज साहब को बताई थी। कितने सालों से सरिया बेगम इन दोनों को शफक के साथ सुलह कर लेने पर इमादा कर रही थी मगर अभी तक वो आमादा नहीं हुए थे। आज जब उसकी हालत खराब होने का सुना तो वो दोनों उनके साथ अस्पताल की तरफ चल पड़े थे। शफक को इमरजेंसी रूम में रखा गया था। काफी देर बाद डॉक्टर ने कहा, आप लोगों में से पेशेंट के बाबा और भाई कौन है? तभी वो जल्दी से उठ खड़े हुए। सरिया बेगम भी उनके साथ ही थी। डॉक्टर ने हिदायत दी कि पेशेंट से ज्यादा बात नहीं करनी मगर वो आप लोगों से आखिरी बार कुछ बात करना चाहती हैं। पहली बार रऊफ साहब और शहबाज साहब की आंखों में आंसू देखे गए थे। सरिया बेगम को यह इत्मीनान हो गया था कि आखिरकार इतने सालों बाद उनके दिल में नफरत की जगह फिर से मोहब्बत ने ले ली है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि यह दिन शफक की जिंदगी का सबसे आखिरी दिन था। शफक के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। जब उसने अपने बाबा और भाई को अपने सामने देखा तो अपने मुंह से वो मास्क उतारते हुए बोली, बाबा जान, भाईजान, मैंने बहुत बड़ी गलती की घर से भागकर, लेकिन अगर घर से ना भागती तो अपनी मोहब्बत हासिल ना कर पाती। ये मानती हूँ मैंने भागकर आप लोगों के लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी कर दी, मगर मुझे माफ़ कर दे। मैं जानती हूँ कि अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। खुदारा मुझे माफ़ कर दे ताकि मेरी मौत सुकून से हो जाए। वो उखड़ी सांसों के साथ बोली तो वो दोनों एक साथ बोले, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। शफक की आंखों से दो आंसू बहते हुए उसके कानों के रास्ते तकिए में जज्ब हो गए। देखते ही देखते उसकी सांसें उखड़ने लगी। रऊफ साहब और शहबाज साहब डॉक्टर्स को बुलाने लगे मगर डॉक्टर्स के आने से पहले ही वो इस दुनिया से जा चुकी थी। दूसरी तरफ हाकिम का भी यही हाल था। जबकि हुरैन को काफ़ी सारी चोटें आई थी, वो अपने वालिदैन को ढूंढ रही थी मगर वो इस दुनिया से जा चुके थे। वो कम सुन और मासूम बच्ची अब यतीम हो चुकी थी। जब उसे इस बारे में पता चला तो वो काफ़ी रोई थी, बहुत रोई थी। सरिया बेगम, रऊफ साहब और शहबाज साहब उसे वापस अपने पास लाना चाहते थे मगर हाकिम के घर वालों ने इस बात से इनकार कर दिया। सरिया बेगम को वो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह लगी थी और उन्होंने अहद कर लिया था कि वो बहुत जल्द उसे अपने लोगों का बनाकर अपने घर ले आएंगी। अब असफन यार, यमन और सरिया बेगम का उनके घर बहुत ज़्यादा आना जाना हो गया था। यमन की दोस्ती हुरैन से हो चुकी थी जबकि असफन यार उसकी बच्चों जैसी हरकतें देखकर अक्सर हंसता रहता था। घर आकर भी उसकी नकलें उतारता। उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा था, अलबत्ता उसका कद मजीद बढ़ता जा रहा था। लेकिन सरिया बेगम ने वो चीज़ नोट की थी जो शायद असफन यार और यमन ने बिल्कुल महसूस नहीं की थी, क्योंकि वो बच्चे थे। सरिया बेगम ने यह महसूस किया था कि अब हुरैन के कपड़े हमेशा पुराने और फटे हुए रहते हैं। अक्सर वो मैली कुचैली होती, कभी कभी उसके हाथों पर आटा भी लगा होता। ये इस बात की तरफ इशारा था कि शायद वो अपने घर में जुल्म बर्दाश्त कर रही है, मगर इस बारे में इन्हें हकीकत मालूम नहीं थी। काफ़ी अरसा वो ये बात देखती रही और अब उनकी 25 साला बेटे असफन यार ने घर में ये कहना शुरू कर दिया था कि अब वो शादी करना चाहता है। पहले ही वो ये बात मजाक में कहता था मगर सरिया बेगम ने इस बात को संजीदगी से ले लिया था और आज उन्होंने अपने बेटे से इस बारे में बात की थी। असफन यार कितने अरसे से उनके घर जा रहा था और इस 17 साला हुरैन को सभी हरकतें देख रहा था। इसी उम्र की इसकी अपनी बहन भी थी, बल्कि हुरैन से वो छोटी थी मगर उसके बावजूद भी यमन काफ़ी समझदारी थी और वो थी कि बिल्कुल एक बच्चे की तरह, जैसे ना तो पहनने और ना देखने का सलीका होता था और ना ही बात करने का कोई ढंग होता है। वो इसी बारे में सोच रहा था कि अब सरिया
بیگم نے گھر والوں کو بلا کر ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ سب لوگ خاموشی سے ان کی بات سن رہے تھے۔ تبھی وہ بولی، حرین کے چچا احمد اس کی کسی اور جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ حرین میری اپنی بہو ہے اور میں اسے اپنے گھر پر ہی بیاہ کر لاؤں گی، چاہے اسے مجھے آج ہی لانا ہی کیوں نہ پڑے۔ آپ سب لوگوں کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ سریہ بیگم کی اس گھر کی سب سے سمجھدار خاتون تھی اور اپنی ساس کو چلے جانے کے بعد نہ جانے وہ کتنے عرصے بعد اس گھر میں آئی تھی، اور اس گھر کو ایک دم سے انہوں نے جنت بنا دیا تھا۔ اور اس گھر کو جنت بنانے والی سریہ بیگم کی بات آخر کسی نے ٹالنی تھی؟ اوپر سے حرین سب کو ہی پسند تھی۔ چنانچہ یمن، اسفندیار، رؤوف صاحب اور شہباز صاحب سب لوگ گاڑی میں سوار ہو گئے۔ اگلے آدھے گھنٹے میں احمد صاحب کے گھر موجود تھے۔ حرین اس وقت اپنے کمرے میں تھی۔ یمن کو اس کے پاس بھیج دیا تھا اور اس وقت گھر کے سارے بڑے بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہے تھے۔ احمد کے سامنے انکار کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ احمد کو اپنی بھتیجی سے بے حد محبت تھی، مگر اس کی بیوی یہ نہیں چاہتی تھی کہ حرین اب اس گھر میں رہے۔ وہ جلد سے جلد اس کی شادی کر دینا چاہتی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ حرین ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ شادی کی عمر کی قابل نہیں تھی۔ مگر سریہ بیگم اور ان کے سب گھر والے کو یہ بھی مناسب لگا تھا۔ حرین کو محفوظ کرنے کے لیے انہیں اسفندیار سے ان کا نکاح کرنا تھا۔ اسی وقت یہ طے پایا تھا کہ اسفندیار اور حرین کا نکاح کر دیا جائے۔ سریہ بیگم حرین کے لیے کپڑے اور زیورات وغیرہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ احمد صاحب اور ان کی بیوی بہت جلد اس کی شادی کر دینا چاہتے ہیں، تو یہ سب مناسب بات تھی۔ اور پھر اسی وقت حرین اور اسفندیار کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ ان دونوں کی شادی ہو چکی تھی اور آج اس کے کمرے میں دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ اسفندیار کو اس کی بچوں والی حرکتیں بس پسند نہیں تھی، اس کے علاوہ وہ اپنے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا، اور یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اپنی امی کے سامنے اس نے ہر بار کہا تھا کہ وہ بہت چھوٹی ہے، وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا، مگر آج جب اسے دلہن کے روپ میں اپنے سامنے دیکھا تو پاگل ہو گیا اور پگھل گیا تھا۔ یہ بات اب بھول گیا تھا کہ وہ اس سے 8 سال چھوٹی ہے۔ وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا اور مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اپنی زندگی میں سب سے اہم تم ہو، اور آج کے بعد اس گھر میں تم ایک نئی حیثیت سے رہو گی، میری بیوی اور اس میں گھر کی بیوی کی حیثیت سے، اور اس میں گھر کی بہو کی حیثیت سے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ساتھ آہستہ آہستہ ازدواجی تعلق قائم کرنے لگا تھا۔ مگر وہ شرما لجا کر پیچھے ہٹی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ شرماتے ہوئے بولی، تو اس نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں پتا ہے اگر ہم دونوں ایسے ہی ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو پھر صبح تم کیا کرنٹ ہو جاؤ گی، تمہیں بچہ چاہیے، اور پریگننٹ ہونے کے بعد تو یہ بچہ آتا ہے۔ اس نے اس کی کمزوری کو ہاتھ میں لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ چھوٹے بچوں سے بہت پیار کرتی ہے، اور اگر اسے اپنے بچے کے لیے کہا جائے تو وہ کیوں خوش نہیں ہوگی۔ اس بات پر وہ خوشی سے چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا واقعی پھر میرا بچہ ہوگا؟ وہ بھی بے یقینی سے بولی۔ تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، ہاں، اگر اب تم مجھے اپنے قریب آنے دو گی تو پھر صبح تک تم پریگننٹ ہوگی، اور پھر کچھ مہینے بعد ہمارا بچہ بھی ہو جائے گا۔ وہ شوق مسکراہٹ سے اسے کہہ رہا تھا۔ وہ مان گئی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ رات ان کی محبت کی سب سے حسین رات بن گئی تھی۔ وہ خدا کا شکر گزار تھا جس لڑکی کو سب سے پہلے اس نے اپنے دل کے کسی نرم گوشے میں رکھا تھا، نہ کبھی کسی کو بتایا تھا، اور نہ ہی گھر میں اسے شادی کی بات کی تھی۔ خدا نے اس قدر جلدی سے اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا، اور آج وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی کی سب سے حسین رات گزارا تھا۔ جب وہ مکمل طور پر ہر چیز سے بیگانہ ہو کر سو گئی تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی ہوئی اس کی سیاہ لٹوں کو پیچھے کرنے لگا۔ اس کے دماغ میں کچھ دیر پہلے والا واقعہ جگمگایا جب سریہ بیگم نے اسے شادی کی بات کی تھی، اور وہ بھی حرین سے۔ تو وہ انکار کرا تھا، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ اس کی زندگی کا سب سے حسین موڑ ہے۔ صبح ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا اور اس کے گالوں پر آہستہ آہستہ اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھی تھی۔ اٹھ جاؤ میری جان، صبح ہو چکی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ ممانی جان میرا انتظار کر رہی ہوں گی نا، اور صبح کو ناشتہ بھی تو بنانا ہے نا، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ گھبراہٹ کے عالم میں بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نیند کا خمار تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہاں پر تم اب ایک نئی پہچان کے ساتھ ہو۔
تم اس گھر کی نواسی نہیں بلکہ اب تم اس گھر کی بہو ہو، اور آج تمہاری شادی کا پہلا دن ہے، تو تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم دیکھنا امی جان تم سے کوئی کام بھی نہیں کروائیں گی، بس وہ ناشتے کے لیے ہمیں بلا رہی ہیں، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر میں بھی تیار ہو جاؤں گا اور پھر چلیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ بھی جلدی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ڈھکن کھولی اور جیسے ہی برش لگا کر اس نے منہ میں ڈالا، اس کے ذائقے کی وجہ سے اسے ایک تیز ڈکار آئی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسے وامٹنگ ہونے لگی تھی۔ اس کی آواز سن کر وہ واش روم میں اس کے پیچھے آیا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ دروازے پہ کھڑا ہو کر بولا تھا۔ تبھی اندر سے آواز آئی، آپ نے اپنی رات میں صحیح کہا تھا نا، مجھے وامٹنگ ہونی شروع ہو گئی ہے، مطلب میں پریگننٹ ہوں۔ وہ شوخی سے بولی تو واش روم کے دروازے کے باہر کھڑے اسفندیار کا بلند و باق قہقہہ گونجا، تم واقعی بچی ہو، بس جلدی سے واش روم سے باہر نکلو اور مجھے بھی فریش ہونے دو۔ وہ مصنوعی غصے سے بولا اور جلدی سے جا کر ڈریسنگ میں اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے نکل آئی تھی۔ اس نے اسے واش روم سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بس خاموشی سے وہ اپنے کپڑے اٹھائے جلدی سے واش روم میں گھس گیا تھا۔ اس نے جیسے ہی ٹوتھ پیسٹ کو برش پر لگایا اور منہ میں لیا، اسے بھی ابکائی آنے لگی۔ یہ کوئی نیا پروڈکٹ تھا جس کا ذائقہ اور کڑواہٹ الگ تھی۔ اسے واقعی میں پہلی بار انسان کو ابکائی آ جاتی ہے اور کسی نہ کسی کو تو وامٹنگ بھی ہو جاتی ہے۔ ایک بار پھر سے اس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی، لیکن اس نے خود پر قابو پا لیا۔ 15 منٹ بعد وہ دونوں ایک ساتھ نیچے آئے، جہاں پر یمن، سریہ بیگم، شہباز صاحب اور رہو صاحب ان دونوں کے منتظر تھے۔ جب ان دونوں کو ایک ساتھ سیڑھیاں اترتے دیکھا تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ارے ماشاءاللہ، میرے دونوں بچے بہت پیارے لگ رہے ہیں، خدا ان کو نظر بد سے بچائے۔ یہ کہتے ہوئے سریہ بیگم نے ان دونوں پر سے کچھ پیسے صدقی طور پر وارے اور ملازمہ کے ہاتھ میں دے دیے۔ تم ایسا کرو کہ یہ پیسے جا کر کسی غریب کو دے دینا، باہر کوئی مانگنے والا آئے تو اسے دے دینا، میرے بچوں کے سر کا صدقہ ہے، خدا ان کی ساری بلائیں ٹال دیں۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی اور پھر دونوں کے ماتھے پر باری باری بوسہ دیتے ہوئے ان دونوں کو ڈائننگ ٹیبل پر لے آئیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ یمن بھی ان دونوں کو دیکھ کر ایک ساتھ خوش تھی، اور رؤوف صاحب اور شہباز صاحب بھی ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ آخرکار ان سب سے لاڈلی اور چہیتی بیٹی کی اولاد ان کے گھر پر موجود تھی۔ وہ خوشی خوشی ناشتہ کر رہی تھی۔ شہباز صاحب بس نظریں ٹکائے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں حرین میں سے اپنی بیٹی واضح دکھائی دے رہی تھی اور ان کی آنکھوں سے 2 آنسو ایک ساتھ بہہ گئے۔ انہوں نے جلدی سے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھتے ہوئے رگڑ کر وہ دونوں آنسو صاف کیے تھے اور پھر ارد گرد دیکھا۔ شکر تھا کہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی اس بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی ڈائننگ ٹیبل پر اچانک حرین کی آواز گونجی، نانا، ابو، ممانی جان، ماموں جان، کیا آپ سب لوگوں کو پتہ ہے آج کیا ہوا؟ وہ شوق نظروں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ ان سب نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اب اس کی بات کی منتظر تھے، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھا اسفندیار ایک دم سے اچھلا تھا۔ چپ کر کے ناشتہ کرو تم، وہ اسے جھڑک کر بولا۔ تو سریہ بیگم بولی، کیوں جھڑک رہے ہو میری بہو کو؟ بات کرنے دو اسے۔ جی بیٹا، تم بتاؤ کیا بات کر رہی تھی؟ وہ مسکراتے ہوئے حرین کو دیکھ رہی تھی۔ حرین نے کہا، میں پریگننٹ ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ سب کے سب ساکت ہو گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے سب کو سانپ سونپ گیا ہو۔ وہ حیران پریشان اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ عجیب نظروں سے کبھی اسے دیکھتے اور کبھی اس کے ساتھ بیٹھے اسفندیار کو دیکھتے۔ چپ کر کے بیٹھو، تمہیں پتہ بھی ہے کیا بول رہی ہو تم؟ وہ غصے سے بولا تو وہ ایک بار پھر سے بولی، کیوں آپ بھول گئے؟ رات کو ہی تو آپ نے مجھے گلے لگا کر کہا تھا کہ صبح تک میں پریگننٹ ہو جاؤں گی، اور صبح مجھے وامٹنگ بھی ہوئی تھی، بھول گئے؟ وہ ناراضگی کے عالم میں بولی، جبکہ اسفندیار کو اس بات پر بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ اب مزید اپنے گھر والوں کو سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ غصے سے اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں چلا آیا، جبکہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سبھی لوگوں کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ سب کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ حقیقت میں بات کیا تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تو وہ ٹہلتا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ ایک دم سے اس کے بازو کو دبوچتا ہوا اس سے بولا، کیا کہی تھی تم باہر سب کے سامنے؟ میری ناک کٹوا کر رکھ دی ہے تم نے۔ جی چاہ رہا ہے کہ تمہیں اتنا ماروں کہ جب تک میرا جی بھرے تب تک مارتے رہوں۔ کب تک بچی بنی رہو گی تم؟ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ میاں بیوی کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں وہ صرف ان دونوں کے درمیان رہتی ہیں۔ بچی ہو کیا؟ تم 18 سال کی ہو چکی ہو اور تمہیں اچھے سے پتا ہونا چاہیے کہ یہ سب کیا باتیں چل رہی ہیں۔ وہ غصے سے کھڑا تھا، جبکہ حرین کا دل ایک دم سے مٹھی میں آ گیا تھا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ رات تو آپ نے کہا تھا کہ آپ میری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیں گے۔ وہ معصومیت سے بولی تھی، دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، مجھے تمہاری شکل تک نہیں دیکھنی۔ وہ غصے سے چلائے تو وہ خاموشی سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ میں نے
کہاں جانا تھا؟ میں نے کہا نا دفع ہو جاؤ یاسین۔ وہ ایک بار پھر سے چلایا اور وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ اس وقت نیچے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ نیچے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر وہ ان کے سامنے روتی تو وہ اس سے ضرور اس بارے میں پوچھتے۔ اگر وہ ان کے سامنے روتی تو وہ اس سے ضرور اس بارے میں پوچھتے۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ اسے اسفندیار نے ڈانٹا ہے؟ وہ خاموشی سے باہر ٹہل کر اس کا انتظار کرنے لگی کہ جب وہ اپنے کمرے سے جائے گا تو وہ اپنے کمرے میں جائے گی۔ 20 منٹ بعد جب اس کا غصہ ختم ہوا تو وہ خاموشی سے اپنا بیگ اٹھاتا وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتا آفس چلا گیا۔ اس نے ایک بار بھی دروازے پر کھڑی ہوئی حرین کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ کہا بھی تھا میں نے امی سے کہ مجھے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی، مگر یہ لڑکی میرے سر پر مستعلق کر دی گئی ہے۔ صرف ظاہری حسن سے کچھ نہیں ہوتا، سمجھداری سوچ بوجھ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اس لڑکی میں تو وہ بھی نہیں ہے۔ پہننے اور اوڑھنے کی شعور تک نہیں تھا۔ کب تک یہ بچی بنی رہے گی؟ وہ دل میں سوچتا جا رہا تھا جبکہ حریم نم آنکھوں کے ساتھ اپنے کمرے میں واپس آئی تھی۔ سارا دن وہ اس کی کال کا انتظار کرتی رہی تھی کیونکہ کل شام کو اس نے منہ دکھائی میں اسے ایک نیا فون گفٹ کیا تھا اور اس میں اپنے نام کی ایک سم بھی ڈال دی تھی اور کہا تھا کہ اس پہ میرا نمبر سیو ہے، کل میں سارا دن تم سے بات کرتا رہوں گا۔ آفس میں اب میرا تمہارے بغیر دل نہیں لگے گا، مگر اب اسے سب کچھ غلط ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں کی پشت سے رگڑا۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی اور اپنا سراپا دیکھا۔ وہ اسے کہہ کر گیا تھا کہ اسے پہنے اوڑھنے کا سلیقہ تک نہیں ہے۔ اس نے اپنے ڈریس کو دیکھا، اس کا دوپٹہ اس کے کندھے سے نیچے ڈھلکتا جا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا وہ دوپٹہ اٹھا کر اپنے سر پر اوڑھ لیا۔ اس نے اپنے جوتوں کو دیکھا، جوتے اس سے کچھ بڑے تھے۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، اسے تو کسی چیز کا کچھ علم ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے لیے جوتے دیکھنا شروع کر دیے جو کہ سریہ بیگم نے الماری میں رکھ دیے تھے۔ اپنے پیروں کے مطابق اس نے نئے جوتے نکال کر پہن لیے، مگر اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی۔ وہ سارا دن اس کی کال کا انتظار کرتی رہی مگر وہ ایک بار بھی کال کر کے اس کا حال تک نہیں پوچھا تھا۔ شام کو بھی وہ واپس آیا تھا مگر اس نے اس سے بات نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے لیے چائے لے آئی تھی اور بنا چائے پیے ہی کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس نے تو کل رات والے معاملے کے بعد یہی سوچا تھا کہ وہ اس سے بے حد محبت کرے گا اور ان دونوں کی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزرے گی، مگر اب تو سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ بات تھی کہ ابھی اس میں بچوں جیسی شرارتیں شامل تھیں مگر اب آہستہ آہستہ اس کی سبھی شرارتیں ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ بالکل چپ رہنے لگی تھی۔ سریہ بیگم یمن ان دونوں سے یہی محسوس کیا تھا اور کئی بار اس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے مسکراتے ہوئے یہ بات ٹال دی تھی۔ وہ بس گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ گھر کے کام ختم ہوتے تو وہ خاموشی سے گھر کے ساتھ والے پارکوں کی طرف نکل جاتی، وہاں پر بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتی اور مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ کھیلتی رہتی، پھر واپس آتی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ کبھی کبھی کتابیں پڑھنے لگتی۔ اسفندیار 2 ہفتے بعد دوسرے شہر چلا گیا تھا اور 1 مہینے بعد ہی اسے گھر واپس آ رہا تھا، مگر 1 مہینے کی جگہ 2 مہینے گزر چکے تھے اور وہ گھر نہیں آیا تھا۔ 2 مہینے بعد آج اس نے اپنے آنے کی اطلاع دی تھی۔ وہ اس کے آنے پر خوش تھی مگر اس کا دل ابھی بھی بجھا ہوا سا تھا۔ سریہ بیگم اب بھی اسے پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ انہیں کیا بتاتی کہ ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ شادی کی پہلی رات کے علاوہ ان دونوں کے درمیان کبھی کوئی بات ہو ہی نہیں پائی، یہاں تک کہ 2 مہینے جو وہ باہر گزار کر آیا ہے ان میں بھی اس نے ایک بار بھی کال کر کے اس کا حال تک نہیں پوچھا۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ اگر وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تو وہ بھی اس سے بات نہیں کرے گی۔ اس کے لیے یہی غنیمت ہے کہ ممانی جانوں سے بہا کر اپنے گھر لے آئی ہے اور چاچوں کے گھر جیسے جہنم سے اس کی جان چھوٹی ہے۔ وہ اب تک اس سے ناراض تھا۔ اس کے بچوں جیسی حرکتوں کی وجہ سے وہ بہت ہی اریٹیٹ ہوتا تھا۔ آج بھی وہ گھر واپس آیا تھا، سب سے مل کر ان سب کو ان کی گفٹ دیے مگر اس نے ایک بار بھی اپنی بیوی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ سریہ بیگم نے اس بات کو نوٹ کیا اور اس سے پوچھنے لگی تھی۔ یمن نے بھی اکیلے میں اسفندیار سے کہا تھا، بھائی کیا بات ہے، آپ کی اور بھابھی کے درمیان کوئی لڑائی چل رہی ہے؟ وہ خاموش رہتی ہے۔ مگر اسفندیار نے بس اتنا کہا، مجھے اس بارے میں نہیں معلوم، کام کے پریشر کی وجہ سے میں گھر سے باہر تھا، وہ گھر کے اندر تھی، آپ لوگوں کو پتا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ وہ بہت تھک چکا تھا اور سو جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا بیگ آ کر الماری کے بالکل نیچے رکھ دیا تھا اور اپنے جوتے وغیرہ اتار کر سب کچھ سائڈ پر رکھا ہوا تھا۔ کمبل تان کر آرام سے سو گیا۔ اس نے ایک بار بھی اس لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا جو اس کے لیے اتنا سارا اہتمام کیے ہوئے تھی۔
اس کی پسند کا کھانا بنائے ہوئی تھی، اس کے لیے سارا دن لگا کر کچن میں کھڑی رہی تھی اور پھر اتنی خوبصورتی سے تیار ہوئی تھی جبکہ وہ سب جو تحائف دے رہا تھا وہ اس کے سامنے تھی۔ اس نے ایک بار بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ بالآخر وہ اپنے آپ کو وہاں پر غیر ضروری سمجھ کر کچن میں چلی آئی تھی اور بہت روئی تھی۔ بچوں جیسی حرکتیں اب ختم ہو چکی تھی، بس ایک انسان کا دیا ہوا دکھ اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اسے سوتا ہوا دیکھ کر وہ خاموشی سے اس کے قریب آئی، اس کے پاس سے تکیہ اٹھائے اور خاموشی سے آ کر صوفے پر لیٹ گئی۔ اسے اس کے ساتھ سونا بالکل مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ جو شخص اسے اتنی اذیت دے رہا تھا وہ اس کے پاس رہ کر کیا کرتی؟ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب وہ پیاس کی وجہ سے اٹھا تھا۔ اسے صوفے پر سویا ہوا دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ وہ مکمل طور پر نیند میں تھی مگر سردی کی وجہ سے وہ سکڑتی چلی جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر آیا تھا، اس کا دل کیا کہ وہ چادر اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دے مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ خاموشی سے باہر جا کر پانی لایا اور پانی پی کر دوبارہ سے سو گیا۔ جب کہ وہ جاگ رہی تھی اس کی اس حرکت کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اب اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ خود کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرے، اور اب اکثر ایسا ہونے لگا تھا۔ وہ اس کی سوچنے کے بعد ہی کمرے میں آتی تھی اور اس کے اٹھ جانے سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل جاتی۔ سارا دن جب بھی وہ گھر پر ہوتا وہ کوشش کرتی کہ وہ اس کے قریب نہ ہی جائے، اور وہ ان باتوں کو محسوس بھی کرا تھا۔ یمن ہنس ہنس کر اس سے بات کرتی تھی مگر وہ اس کے بدلے صرف مسکراہٹ دیتی تھی۔ ثریا بیگم اس سے کپڑوں کے بارے میں پوچھتی تھی لیکن وہ بس یہی کہتی تھی کہ جو آپ کو پسند آئے وہی لے لینا۔ نہ ہنستی نہ وہ کھیلتی۔ اس وقت بھی وہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ اس نے یمن کو کہا تھا کہ وہ جا کر اسے لے آئے مگر یمن نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ کام آپ کا ہے، آپ خود ہی کریں۔ وہ خاموشی سے چائے اس کے قریب رکھ کر جانے لگی تھی جب وہ بولا، کیا ہوا ہے، تم کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ اس کے بعد اس نے ہلکی سی مسکراہٹ لیتے ہوئے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئی وہ پھر سے خاموشی سے واپس مڑ گئی۔ وہ حیران رہ گیا تھا، وہ اتنا بولنے والی لڑکی اب ایسے کیسے خاموش رہ گئی تھی؟ ذہن پر زور دیتے ہوئے اسے یاد آیا تھا کہ اس نے آخری بار جب اسے کہا تھا کہ وہ بالکل بچوں جیسی ہے، اسے بات کرنے تک تمیز نہیں ہے، اور پھر تب سے لے کر وہ اب تک خاموش تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی اور نہ ہی مسکراتی تھی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے باہر نکلا جب اس کے کانوں میں آواز پڑی۔ شاید یمن اس سے کچھ بات کری تھی۔ وہ اس کے جواب میں بولی، میں کیا بولوں، انہیں میرا بولنا اچھا نہیں لگتا، میرا پہنا اوڑھنا اچھا نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے کہ میں بچوں جیسی ہوں، میں تو جیسی حرکتیں کرتی ہوں، میں کیا کروں، وہ میرے قریب آئیں، میں نے کئی بار انہیں منانے کی کوشش کی ہے مگر اب سب کچھ بے سود ہو چکا ہے، میں اب کبھی ان کے قریب جانے کی کوشش نہیں کروں گی۔ میں آپ سب لوگوں کی یوں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے چچا جان کے گھر سے آزادی دلوائی۔ میں آپ سب لوگوں کی ساری عمر خدمت کروں گی اور اسفن یار کی اپنے ہاتھوں سے ایک پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کرواؤں گی جو سمجھدار ہوگی، میری طرح نہیں ہوگی۔ وہ شاید اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ وہ بولی تو یمن اس کا ہاتھ پکڑتے بولی، نہیں بھابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ایسا کیوں سمجھ رہی ہے، بھائی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ مگر وہ اس کا ہاتھ چھڑا کر اپنے کمرے میں جانے لگی تھی جب سامنے کھڑے اسفندیار کو دیکھا۔ اسفندیار کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اس نے اتنی معصوم سی لڑکی کا دل توڑ دیا تھا۔ وہ جو بچوں جیسی حرکتیں کرتی تھی وہ کچھ ہی دیر دونوں میں کیسے بدل کر رہ گئی تھی، اور کچھ ہی دنوں میں کیسے بدلاؤ آ گیا تھا، بالکل بچوں کی طرح۔ اب وہ اتنی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہ رہی تھی، اتنی بڑی بڑی باتیں کری تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لایا اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تمہارا دل ٹوٹا ہے، مجھے معاف کر دو۔ آج کے بعد میں کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ مجھے ایسا احساس ہو گیا ہے کہ تمہارا ہنسنا کھیلنا ہی مجھے اچھا لگتا ہے۔ جب سے تم نے ہنسنا کھیلنا چھوڑا ہے تب سے یہ گھر بالکل سونا سونا سا ہو گیا ہے۔ پلیز پھر سے پہلی جیسی بن جاؤ۔ میری جان، میں اب کبھی بھی تمہیں نہیں ٹوٹوں گا، نہ ہی ٹوکوں گا، چاہے تم جتنی بچوں جیسی شرارت ہی کیوں نہ کر لو۔ دوبارہ کسی کو میری زندگی میں لانے کی بات مت کرنا۔ وہ درد سے بولا تو وہ آنسو بہاتی ہوئی حرین نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے کہا، میرے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ آپ کی زندگی میں ہی ہوں، لیکن اب مجھے بچوں جیسی شرارتیں نہیں آتی، اب مجھے خاموش رہنا اچھا لگتا ہے۔ رہی بات آپ سے بات کرنے کی تو وہ میں آپ سے بات کروں گی۔ اس کی بات سن کر اسفندیار نے اپنے انگوٹھے سے اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا اور پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بالآخر ان دونوں کی محبت پھر سے ایک ہو چکی تھی۔